دوسرا کارگر علاج، یاد رکھیے فتنہ اٹھتا ہے تو فتنوں کا مقابلہ فتنوں کا توڑ ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ توحید کے بالمقابل فتنہ شرک ہے۔ اگر شرک اٹھ رہا ہے تو آپ کو شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید بیان کرنی ہوگی۔ اگر آپ شرک کی تردید نہ کرتے ہوئے توحید بیان کرتے ہیں تو آپ نے توحید بیان ہی نہیں کی، بھول جائے کہ آپ نے توحید بیان کی ہے۔ سمجھ آئی بات کیا؟ اللہ اکبر۔ اور شرک کی تردید ہی نہ کریں، صرف توحید بیان کریں، وہ توحید نہیں ہے۔ اتنی توحید تو ابو جہل بھی مانتا تھا، بھائی قرآن کہتا۔ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہم نے توحید بیان کی، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل فتنہ کیا ہے؟ قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قبر والا سنتا نہیں ہے، یہ قبر والا جو ہے جو مرادیں پوری نہیں کر سکتا، یا نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اپنی آنکھیں ہلا سکتا ہے اور نہ اپنے جسم کو ہلا سکتا ہے۔ اس کو غسل بھی دوسروں نے دیا، اس کو قبر میں بھی دوسروں نے اتارا، اور اگر یہ باہر پڑا رہتا تھا تو بو چھوڑ دیتا، جسم خراب ہو جاتا۔ زمین میں دفن کیا گیا کہ اگر وہاں جسم خراب بھی ہو، بو بھی چھوڑے تو بو باہر نہ آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری کیا تیاری ہے؟ فتنوں کے بالمقابل فتنوں کا توڑ کرنا ہوگا۔ شرک کا فتنہ آیا ہے، شرک کا توڑ کرتے ہوئے توحید بیان کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے شرک کا توڑ نہیں کیا، ویسے توحید بیان کی، تو اب آپ نے اپنے خیال میں توحید بیان کی، وہ توحید بیان نہیں کی۔ توحید کا بیان ہوتا ہی شرک کی توڑ کے تناظر میں۔ اسی طرح بدعات کا فتنہ ہے تو آپ صرف سنت بیان کریں گے؟ نہیں، آپ بدعت کا توڑ کرتے ہوئے سنت بیان کریں گے، تب آپ سنت کا حق ادا کریں گے۔ اسی طرح صحابہ کو گالیاں پڑتی ہیں، آپ اس کا توڑ کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ابو بکر کی فضیلت، عمر کی فضیلت۔ وہ یوم حسین مناتے، تم یوم عمر مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ سمجھ آئی بات کی؟ کل تک کافر کافر ہیں، دشمنان صحابہ کافر، آج واہ صحابہ واہ، کیا عرش سے فرش پر گرے یہ لوگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واہ صحابہ واہ، کیا ہے یار اس کے اندر؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہی فطروں کا توڑ، واہ صحابہ واہ۔ انہوں نے یوم حسین منا لیا، آپ نے بالمقابلے میں یوم عمر منا لیا۔ کیا حسین ہمارے نہیں ہیں؟ یہ توڑ ہے فتنوں کا۔ دشمنان صحابہ میدان میں ہیں تو فضائل صحابہ سے گزارا نہیں ہوگا، خدا کی قسم، واللہ العظیم سمت اللہ العظیم۔ صحابہ کے دشمن میدان میں ہیں تو آپ کو توڑ یہ کرنا ہوگا کہ جو دشمنان صحابہ ہیں ان کے بارے میں جو اسلام کے فتوے ہیں، ان کے عقائد کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو فتوے دینے ہوں گے، اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا جو عقیدہ بیان کر کے اسلامی تعلیمات کو واضح کرنا ہوگا، پھر صحابہ کی حیثیت آپ کو بیان کرنی ہوگی، تب صحابہ کے بالمقابل آپ فتنوں کا توڑ کریں گے۔ دشمنان صحابہ فتنے پھیلائیں اور آپ واہ صحابہ واہ پر گزارا کریں، دشمنان صحابہ گالیاں دے اور آپ صحابہ کے صرف فضائل بیان کریں، گالیاں دینے والوں کا اسلام کے اندر جو حکم ہے وہ بیان کریں، اپنے اماموں کو خدا کا درجہ دینے والوں کو اور اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑھانے والوں کو اسلام کیا کہتا ہے، کافر کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، آپ کو بتانا ہوگا، آپ کو فتنوں کا توڑ کرنا ہوگا۔ یوں فتنوں کا توڑ ہوتا ہے، شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید، بدعت کی تردید کرتے ہوئے سنت کی کیا کہتے ہیں تائید، اور دشمنان صحابہ کی تردید کرتے ہوئے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا۔ یہ ہے کام، یوں فتنوں کا توڑ ہوتا ہے۔ چلے جی مان لیا آپ میں ہمت نہیں ہے، یار اتنا تو کام کر لینا، انفرادی سطح پہ کام شروع کر لیں، اللہ اجتماعی سطح پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اپنے جتنے بھی احباب ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے ہمسایہ ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے بچپن کے لنگوٹیے ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے تعلق دار ہیں،
آپ کے کاروبار، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ملازمت کرنے والے ہیں، آپ کے دیگر کولیگ ہیں، کس قسم کا تعلق، ایک ایک کو پکڑ کے جو سب سے آسان ہے، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر میری محنت کرنا آسان ہے، اس کو پکڑیں اور فتنوں کے بارے میں اس کو بتائیں، فتنوں کا توڑ کریں، 1 1 2 11، انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ توفیق دیں گے، آپ اجتماعی سطح پر بھی محنت کریں گے۔ یہ ہے کام، یہ نہیں کہ فضائل صحابہ پر گزارا کرنے یا اللہ مالک اللہ خالق پہ گزارا کرنے، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ فتنوں کے مقابل فتنوں کا توڑ کرنا ہوگا، انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی۔ وہ علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا منبر و محراب دیا ہے، وہ اجتماعی سطح پر امت کی ذہن سازی کریں، اجتماعی سطح پر امت کو بتائیں۔ محرم الحرام میں، کربلا کی آڑ میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ میں جتنے عقیدے کے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں، جتنے عمل کے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں، ایک ایک عقیدے کو لے کر اسے زمین بوس کریں۔ ہر وہ عقیدہ جو توحید و سنت کے خلاف ہے اس پہ جوتے ماریں، ہر وہ عقیدہ جو صحابہ کی صحابیت کو مسمار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو جوتے ماریں۔ یہ اس طرح کام ہوگا، انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی۔ پھر کہہ رہا ہوں، مان لیا آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اجتماعی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں کام شروع کریں۔ مان لیا آپ کے اندر سر عام کہنے کی ہمت نہیں ہے، جلوت میں آپ کام نہیں کر سکتے، تنہائیوں میں کام کریں، خلوت میں کام کریں، یہ آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی فرماتے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، میری طرف سے اسے آگے پہنچا دو۔ آپ کے پاس علم ہے، جس فتنے کے بارے میں آپ علم رکھتے ہیں، جس فتنے کی سرکوبی آپ ایک آیت کے ذریعے کر سکتے ہیں، ایک حدیث کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ ایک فتنے کو پکڑیں، کریں۔ مبلغ بنیں، مبلغ عالم ہو تو بہت اچھی بات، ورنہ ہر مبلغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں۔ آج بڑے بڑے عالم شیطان بنے ہوئے ہیں۔ یہ انڈیا کا خبیث، یہ بدماش، یہ بے غیرت مولوی سلمان حسینی ندوی، اللہ کی لاکھ لعنت ہو اس کے اوپر، یہ سر عام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کر رہا ہے، یہ سر عام صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، اس کو لگام دینے والے موجود نہیں ہیں۔ اور یہ ندوہ بھی دوبارہ پہنچا ہوا ہے، ندوۃ العلماء، اس کا شاندار استقبال ہوا، خبیث الشان استقبال ہوا۔ اور میں کلپ دیکھ رہا تھا، ندوۃ العلماء کے بچے اور جم گٹھا تھا ندوۃ العلماء کی عمارت کے اوپر نیچے، ایک ہجوم تھا اس کا استقبال کے لیے، حالانکہ اس کا یوں استقبال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کذاب، اس گستاخ معاویہ، اس گستاخ صحابہ کا علاج جوتوں کے ذریعے ہونا چاہیے تھا، اس کے جوتے اس کے سر پہ پڑنے چاہیے تھے، اس کی زبان کی لگام کھینچ لینی چاہیے تھی۔ یہ بغیرت بندہ داڑھی رکھ کے مولوی بنا ہوا ہے، اندر سے ایک نمبر کا بے ایمان دشمن صحابہ ہے۔ ہمارے اندر تو اتنا بھی زور نہیں کہ ہم مولوی سلمان حسین ندوی کو برا کہہ رہا ہے، لاکھ لعنت ہو اس کے اوپر، کاش وہ میرے ہاتھے چڑھ جائے، میں اس کو کچا نوچ لوں۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ ایسے بندے کو تو ہڈیاں پسلیاں ایک کرنی چاہیے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے دشمنان صحابہ کے عقائد ہمارے اندر گھسیڑنے کی کوشش کرتا۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں، اپنا برا کرے تو ہاتھ ہولا رکھنا ہے، غیر برا کرے چھرے کی جگہ ٹوکا اٹھانا ہے، اپنا برا کرے ٹوکی کی جگہ پھول برسانے۔ وہ بندہ سنسار کے قابل ہے جس کا ندوۃ العلماء میں استقبال ہو رہا ہے، سلمان حسینی ندوی۔ اللہ اسے ہدایت دے، امت کو اس کی گمراہی سے بچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر وہ پھٹکار مارے، اللہ دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کرے، کیونکہ وہ صحابہ کے ناموس پر حملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت، اس کی ناموس خاک میں ملا دے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے یہاں بھی ایک دو ایسے عجمی لوگ ہیں
پاکستان میں نام نہیں لیتا، یونیورسٹیوں کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ خدا نے بعضوں سے انتقام بھی لیا ہوا ہے، خدا تعالیٰ نے ان کی عزت خاک میں ملا کے رکھ دی۔ تو خیر بات یہ ہے کہ مبلغ بنے، اگر آپ عالم نہیں ہیں تو مبلغ بنے، جتنا علم ہے اس علم سے کام لیں، اس علم کا اظہار کریں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے اس کا اظہار ضروری ہے۔ رزق تقسیم ہو چکا ہے، عزتیں بڑھ چکی ہیں، موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ سینہ تان کا میدان میں آنے سے نہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی، نہ رزق میں کمی آئے گی، نہ موت ایک سیکنڈ پہلے آئے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی بات، اگلا علاج، ایک علاج مداہن علماء سے جان چھڑائیں، فتنوں کے مقابلے میں فتنوں کا توڑ، انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، اور پھر عالم نہیں تو مبلغ بننا کافی ہے۔ اور چھٹی بات، گھر گھر محفلیں برپا کریں۔ محفلوں سے مراد کیا ہے؟ گھر گھر کے اندر، یہ انفرادی اجتماعی دونوں آ جائیں گی، مجلسیں برپا کریں۔ دیکھیں امت پر کس طرح ہر طرف سے نظریاتی حملے ہو رہے ہیں، بیٹھیں جس طرح میں اور آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے سوچتے ہیں، جس طرح میں اور آپ اپنے مفادات کو وسعت دینے کے لیے سوچتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ کے نبی کے سینے اطہر پر جو دین اترا ہے اس پر تابڑتوڑ حملے کہاں کہاں سے ہو رہے ہیں، اور ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ گھر میں محفلیں مجلسیں برپا کریں، چھوٹے چھوٹے دروس اپنے گھر کی بیٹھک کے اندر رکھیں، لوگوں کو بلائیں اور فتنوں کا توڑ کریں۔ یہ دشمنان صحابہ گھروں کے اندر مجلسیں برپا نہیں کرتے، ان مجلسوں میں صحابہ کے خلاف بکواسات نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کا بچہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، وہ اپنے نظریات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ان کی نظریات کی پختگی ہے۔ نظریات کی پختگی کوئی حقانیت کی علامت ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ شیطان کے کتنے نظریات پختہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیے، لیکن اس کے نظریات دیکھیں، انا خیر منہ پہ وہ آج بھی کھڑا ہے۔ اب شیطانی نظریات کتنے پختہ ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے گھر گھر مجلسیں برپا کی، گھر گھر محفلیں برپا کی، اور دشمنان صحابہ بنے، صحابہ پر تبرہ کیا۔ وہی بچپن سے جب ان کا بچہ صحابہ پر تبرہ، صحابہ کے خلاف گالیاں سنتا ہے، آپ اس پر لاکھ محنت کریں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں کسی کا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی مجھے کالا لباس اس لیے پسند ہے کہ کالا رنگ پہ کوئی رنگ چڑھتا نہیں۔ یہ بات چاہے جتنی مرضی غلط ہو یا نہ ہو، لیکن ایک خاص طبقے کے حوالے سے بات تو درست ہے نا، ان پر کالے کے علاوہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا، کیونکہ بچپن سے ہی انہوں نے صحابہ کے خلاف تبرہ مجلسوں میں سنا ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ صحابہ کے حق میں مجلسوں کے مقابلے میں مجلسیں، محفلیں اپنے گھروں میں برپا کریں، فتنوں کا توڑ کریں۔ وہ تبرہ کرتے ہیں، آپ اس تبرہ کا جواب اپنے گھر کے اندر دیں۔ اور ہم نے کیا علاج کیا ہوا؟ ویسے ہمارے کون سی محفلیں برپا ہوتی؟ محفل میلاد، ماشاءاللہ، حلوہ شریف، ڈونگا شریف، مرغی کی بوٹی شریف، مولوی صاحب افتتاح کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 10 سورت پڑھا ہوا مولوی صاحب آتا ہے، وہ افتتاح کرتا ہے۔ خدا کے بندو شرم کرو ذرا، اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ کائنات کی آخری صداقت، اللہ کے آخری نبی کے سینے اطہر پر اترے ہوئے آخری دین پر تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں، اور ہم محفل میلاد کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا